نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی۔ ہماری گمراہی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم جس طریقے سے بھٹک رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں برباد کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے قصور ہمارا اپنا ہے۔ دیکھیں، موٹیویشنل اسپیکرز بہت آئے ہوئے ہیں نا، اور ان کی پینٹ ٹائی کوٹ کو دیکھ کر ہر ایک کو میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے یہی چیز پہنی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز میں نے ان میں یہ نوٹ کیا کہ وہ باہر سے تعلیم لے کر آئے ہیں، دین کی نہیں۔ کوئی سائیکالوجی میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے تو کسی اور سبجیکٹ میں اس نے کیا ہوا ہے، لیکن دین میں کسی نے کام نہیں کیا۔ یعنی جو دین کا علم ہے نا، وہ اس نے کوئی پراپرلی حاصل نہیں کیا۔ کتابیں پڑھنے سے، قرآن کے ترجمے پڑھنے سے آدمی عالم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ بات یہاں پر صادق آتی ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیں اور فقہ کی کتابوں کا ترجمہ پڑھ لیں اور آپ جو ہے تو عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ میں ڈاکٹری کیوں نہ سیکھ لوں اس طرح پڑھ کے، میں انجینئرنگ کیوں نہ سیکھ لوں اس طرح پڑھ کے۔ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، یہ بات آپ کو سمجھ میں آنے والی ہے نہیں مجھے لگتا ہے، لیکن مجھے یہ بات کرنی ضرور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ سب سے مشکل چیز جو ہے نا وہ دین ہے اور اس کا علم ہے۔ انجینئرنگ اور یہ چیزیں بہت آسان ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ انسان اتنا کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ تخلیق ہے رب کریم کی۔ اس میں نفس ہے، پھر نفس کے اندر اس کے 4 حصے بنائے، نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، پھر اس کے ساتھ جو ہے تو روح ہے، پھر روح جو ہے تو وہ اپنا ایک علیحدہ سے عمل کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ قلب ہے، پھر قلب کے اندر پھر 2 حصے ہیں، قلب کے 2 گھر ہیں۔ ایک گھر کے اندر فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو شیطان ہے وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے نیچے ڈر کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو انسان غفلت میں پڑتا ہے کیا ہوتا ہے، شیطان اٹھ کے اور جو ہے تو وسواس ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وہ جس کا گھر ہے دل کے اندر۔ اب جس طرح گھر نہیں، جس طرح آپ کے یا کسی اور کے کنال اور 10 مرلے کے گھر ہیں، ایسے گھر نہیں ہیں۔ اس گھر سے مراد اس جگہ پر رہنے سے مراد ہے۔ کس طریقے سے نفس کے اثرات دل پہ پڑتے ہیں اور دل کے اثرات جا کر روح کو کس طریقے سے خراب کرتے ہیں، یہ ایک بہت طویل سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ سب کس پہ بات کرتے ہیں؟ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کر دیا اور یزید نے اس کو، بھائی مار دیا نا، تو اس سے پوچھے گا اللہ اس کے بارے میں؟ آپ سے اللہ اس بارے میں نہیں پوچھے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو کنہوں نے شہید کیا تھا اور کس طریقے سے کیا تھا، اور کیا تم نے جو ہے تو ان کو گالیاں بدوائیں دی تھیں یا نہیں دی تھیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ آپ سے۔ اچھا، یہ جو انجینئر لگا ہوا جتنے آئے ہوئے ہیں یہ سب بکواس کر رہے ہیں، انجینئر تو عالم ہے ہی نہیں، اس کو عالم تو دور کی بات، میں اس کو انسان بھی نہیں سمجھتا، وہ ایک جانور سے بھی بدتر ہے۔ جو پیغمبروں کو وہ گالیاں دیتا ہے، پیغمبر وہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی علیہ السلام کے دست مبارک، ایک انگشت مبارک سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ادھر ادھر کر دیا تھا۔ میرے رب نے ان کو اتنی طاقت دی تھی۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو طاقتیں دیتا ہے، اس طریقے سے وہ ان کے مطابق اس کے ساتھ ان کا رب کریم کا ایک عمل بھی چلتا ہے۔ اب جو بات میں کر رہا ہوں نا، گمراہ ہونے کی جو وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتاؤں، آج کل جو ویڈیو بن رہی ہیں، وظیفہ، یہ وظیفہ آپ کریں 2 منٹ کا 300 کروڑ روپے اس کو ملے، ٹھیک ہے؟ یہ استغفار کر لو، استغفار سے تمہاری زندگی بدل جائے گی اور تمہارا جو ہے تو پیسے آ جائیں گے، اور یہ یعنی تسخیر، یہ وظیفہ کر لو، جس کے اوپر پڑھ کے مٹھی کھولو گے وہ تمہارے قدموں میں گر جائے گا۔ آپ کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ جا کے لڑکیوں کے اوپر پڑھیں اور لڑکیوں کو پھنسائیں، اور لڑکے یہ کر کے لڑکوں کو پھنسائیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ میں کیا بچہ نہیں ہوں؟ میرا کام ہی ہے دین کا۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے یہ وظائف اپنے پاس رکھیں۔ 300 کروڑ، میرے اربوں روپے کا مالک بن گیا میں یہ وظیفہ کر کے، اور تو اربوں روپے کا مالک بن گیا، تو یہ ویڈیو بنا کر پیسے کس پر کما رہا ہے؟ کبھی $20 $25 تو بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پر، اور تو اربوں روپے کا تو نے وہ کما لیے تیرے اس وظیفے نے، تو خود یہ وظیفہ کیوں نہیں کر رہا ہے تو؟
اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. تم بیٹھ گئے ہو آ کر یہ وظیفے دینے کے لیے کہ یہ وظیفہ کرو گے تو جنات تمہارے تابع ہو جائیں گے. گپ پہ جنات کو تابع کرنا, اتنا ماریں گے پکڑ کے کتنا منہ سرخ کر دیں گے. گپ بنائیے جنات کو قابو کرنے کے لیے. یہ چند ڈالر کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کرو. اور لوگوں ایک بات میری اور آپ بھی سنیں, سمجھ آئیے نا, یہ وظیفے کر کے کوئی کروڑپتی نہیں بنتا. ہاں استغفار کریں, صبح کی نماز کے بعد اپنا ذکر کریں. میں بھی آپ کو بتا دوں گا, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, اتنی برکت ہوگی کہ جتنی کہ آپ کے لیے ضروری ہے. ساری دنیا کروڑپتی ہو جائے پھر تو ان وظیفوں سے. اور جو آپ کو یہ وظیفے بتا رہی ہیں وہ خود یہ وظیفے کیوں نہیں کر رہے کہ کروڑپتی بن جائے؟ لڑکیوں کے رشتے کے وظیفے میں نے بھی دیے ہوئے. جس کی نوکری نہیں ہے میں نے بھی وظیفہ دیا. نوکری ملنا, روزگار ملنا, بچیوں کی شادی ہو جانا, یہ ٹھیک ہے. لیکن ایسا وظیفہ کہ آپ کریں تو آپ کے مسخر ہو جائیں گے لوگ. مطلب میں کسی لڑکی پر وہ وظیفہ پڑھ دوں تو لڑکی مسخر ہو جائے گی. حد ہو گئی. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں معاشرے سے؟ آپ اپنے آپ کو علماء دین کہتے ہیں. علماء دین آپ کی طرح ہوتے ہیں. ایک انجینئر آیا, نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, پیغمبر, اور کوئی شے نہیں ہے اللہ کے سامنے. اولیاء کرام کو گالیاں, خود ماں کے پاس قادیانی بیٹھے ہوتے ہیں. خود جا تو اس کی چال دیکھو, اس کا تکبر دیکھو, اس کا جھوٹ دیکھو. دوسرا وہ ساحل ادیم آیا ہوا ہے, وہ نفسیاتی مریض ہے. اس کو آپ کسی جگہ بٹھا دیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ تمہید تھی اس پر. ان چیزوں کو بہت غور سے سنیں. اور دوسری چیز, گمراہ ہونے کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں, یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کے وظیفوں میں یہی ہے. آپ یہ کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کے پاس دولت آ جائے گی, کروڑوں روپے آ جائیں گے. اور بھائی معرفت کدھر گئی؟ معرفت کدھر گئی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. ای لیعرفون, عبادت قرآن میں جہاں ذکر ہوا ہے اس کا معنی ہے معرفت کے ساتھ, یعرفون کے ساتھ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور جہاں پر دعا کا ذکر آیا, پکارنے کا, وہاں پر اس کا معنی عبادت ہے. یہ بھی آپ کو نہیں بتاتے. اب جو چیز میں بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی آپ کو یہ چیز, ان سب کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں, اگر انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہو کہ گمراہی کے اسباب کیا ہیں, شرک, کوئی امت نبی میں شرک نہیں ہے. شرک انہوں نے پھیلایا ہے. یہ جو اہل حدیث ہیں, یہ جو انجینئر محمد علی مرزا محمد بن عبد الوہاب کا پیروکار, یہ جو ساحل ادیم ہے, یہ کس کا پیروکار ہے؟ یہ پیروکار ہے اپنا اس کا, یہ مودودی کا, کہ عرب میں اس کے بڑی وہ ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں نے بت خانہ بنا کر دیا عرب میں. کن کو؟ ہندوؤں کو. انہی لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. انہی لوگوں نے جو ہے تو اسرائیل جو ہے تو وہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر ان لوگوں نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ کبھی ان ممالک سے مذمت اٹھی ہے قرآن کی توہین کی, نبی علیہ السلام کی توہین کی؟ عمران خان نے یہ کام کیا, ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی, اس کو اٹھا کے اٹک کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. وہ بہت جلد باہر نکل کر آئے گا. میں قرآن و حدیث سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات ثابت کر چکا ہوں. عمران خان کا بال بھی یہ لوگ بیکا نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب گمراہ ہونے کی وجوہات سنیں آپ. ہماری دین سے دوری ہے. استخارہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. میں نے ایک ویڈیو استخارہ پر بنائی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہے استخارہ. استخارہ کس طریقے سے آپ کی بیٹیوں کی عزت بچاتا ہے, آپ کے بیٹوں کی عزت بچاتا ہے, آپ کی عزت بچاتا ہے. استخارہ کس طریقے سے, کیونکہ استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب آپ خیر و بھلائی مانگیں گے, رب کریم آپ کے لیے برائی روک دے گا. کیونکہ جب آپ رب سے کوئی چیز مانگتے ہیں رب آپ کو عطا کرتا ہے, تو برائی آپ سے رب کریم روک دے گا. دوسری بات یہ ہے, آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. ہر آدمی آ کے موٹیویشنل اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, اس کے منہ میں جو بکواس آتی ہے وہ کرتا ہے, چاہے وہ ٹھیک ہو کہ نہیں. ساحل ادیم نے کہا کہ اگر وہ قرآن مجید کی کہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تبلیغ کی اور قرآن مجید سکھایا پڑھایا, تو تم کہنا کہ تم بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو, تم بھی قرآن سکھاؤ گے, مطلب ہے کہ تم قرآن نہ سکھاؤ. یہ ساحل ادیم نفسیاتی مریض. اس طرح وہ دوسرا آیا ہوا ہے, قرآن پڑھو اور عالم بنو. پھر اگلے ایک پروگرام میں کہتا ہے قرآن مت پڑھو, خود نہ پڑھو, علماء ٹھیک ہی کہتے ہیں.
یہ سب نفسیاتی مریض ہیں، آپ کو پہچان نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں استخارہ کریں، دیکھیں ان کا اللہ تعالیٰ کچا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ دوسری بات، استخارے سے دوری ہے ہماری، ہم مشورہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں، جب نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم نیکی اور برائی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا نیکی وہ ہے کہ تیرے سینے کو فراخ کر دے اور تو اس کو کرنے پر خوش ہو، اور برائی وہ ہے مہا کا فی صدرک، جو تیرے سینے میں تردد پیدا کرے، تو کہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ یہ چیز، اب یہ آپ کو ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کو نہیں پتا، میں نے حدیث میں آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تردد پیدا ہو جاتا ہے، تردد پیدا ہوا، بس اس کا مطلب ہے مشتبہات میں سے ہے چیز۔ اگر یہ چیز مشتبہات میں سے نہ ہوتی تو آپ کا جو سینہ ہے وہ فراخ ہو جاتا، آپ کو خوشی ملتی اس کے کرنے سے، لیکن یہ ہو گیا۔ آپ اس کو جا کر کسی سے بھی پوچھیں گے، کسی مفتی سے پوچھیں گے، کسی عالم سے پوچھیں گے، وہ آپ کو سمجھا بھی دے گا، پھر بھی آپ کا تردد دور نہیں ہوگا۔ جب نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ چیز متشابہات میں سے ہے، اس لیے نہیں ہو رہا، کیونکہ آج کل تو مفتی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب اٹھ کے چلے گئے بت خانے میں، کہتے ہیں بتوں سے ملاقات سلام دعا ہو سکتی ہے؟ بتوں سے سلام دعا ہوتی ہے؟ خدا کی لعنت ہو آپ لوگوں پر کہ دین اسلام کو آپ نے شرما کے رکھ دیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو گفتگو کی ہوئی ہے نا، اگر وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جائیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جو شک ہے نا دل میں، تو آپ کے دل میں جب شکوک آتے ہیں تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تو آپ اس کام سے باز رہ جائیں۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں کسی کام سے دوست سے ملنے جاتا ہوں، اچانک طبیعت میں ایک عجیب سی چیز آتی ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، بس آپ رک جائیں۔ اب دل کا مفتی آپ کو فتویٰ دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو اپنے دل کی طرف دیکھ، اگر وہ خوش ہے یعنی پرسکون ہے تو کر لے، اگر پرسکون نہیں ہے، متردد ہے، تردد میں ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، آؤں کہ نہ جاؤں، پھر رک جا، پھر اس میں رک جا۔ تو جب آپ کبھی دل میں اس طرح کی کام آتی ہے تو آپ اس میں رک جائیں، پھر مت جائیں کہ آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم جب دل میں ایک تردد آ گیا، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے اس میں کہ دل میں ایک تردد آ گیا تو اس کام کو نہ کرو، اگرچہ اس پر مفتی نے فتویٰ بھی دیا ہو، کیونکہ مفتی دنیا دار آدمی، آج کل کے مفتی تو سب دنیا دار ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں، گن مین اور پتہ نہیں کیا، انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے دین کو۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے نبی علیہ السلام کی، فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے جس میں شک ہے، اس چیز کو اختیار کر جس میں شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی یہ کیا؟ ایک لڑکی کو ایک لڑکے کا فون آتا ہے اور وہ فوراً جو ہے تو اس کے اندر اور اس آخر میں کدھر پہنچی ہوتی ہے؟ بک جاتی ہے۔ کیوں؟ تمہیں اتنی جو ہے تو جوانی چڑھی ہوئی ہے، تم لوگوں کو اتنا، وہ لڑکے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لڑکوں کے ساتھ آج کل یہ ہو رہا ہے، کسی لالچ، دولت کا لالچ دے کے۔ یہ وظائف مذائف اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں، ہاں رزق میں برکت آتی ہے، 100 روپے آپ کے 1000 سے زیادہ کا کام کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کا تقوی دار ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح دولت نہیں دے دیتا۔ بات یہ ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ بیٹھ کے اس جگہ پر آ کے وظیفے دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، آج تک آپ کا کوئی وظیفہ کام کیا کسی نے؟ نہیں ہوگا، آپ کروڑ پتی نہیں بنیں گے۔ اور جو آدمی لوگ آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جو وظیفہ دے رہے ہیں، وہ خود کیوں نہیں بیٹھ کے وظیفہ کرتے کہ یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے ان سے تو ان کی جان چھوٹے۔ ہم تو تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں جی، میں تو بڑا ان لوگوں کو میں نے پکڑا ہوا ہے، ان میں سے ایک بھی میری بات کا جواب نہیں دیتا، ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ آپ کیا کریں جی، آپ آئیں استخارے کی طرف، اس کو دیکھیں، استخارے کو دیکھیں، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس ویڈیو کو 2-3 دفعہ دیکھ کر اپنے اندر جو چنی ہوئی اس کے اندر جو خلاصہ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں، اور ان عاملین سے بچیں جو ایسے ایسے وظیفے دے رہے ہیں کہ اس سے کروڑ روپے آ جائیں گے، 300 کروڑ آ جائیں گے، میں ایک ارب ڈالر کا مالک بن گیا اور 1 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ تو بن گیا تو تو وظیفے کیوں کر رہا ہے، یوٹیوب کی ویڈیو بنا کے یہ نشر کیوں کر رہا ہے؟ تو بن گیا، سارے پاکستان کو بنا دے، پاکستان کا قرض اتار دے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی دین کی طرف آئیں اور دین کی حقیقت کی طرف آئیں۔ صبح 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح کی نماز کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں،
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ اس کو پڑھیں. پھر اس طریقے سے آپ استغفار کی تسبیح کر لیں، رب اغفر لی 100 دفعہ پڑھ لیں. دیٹس انف. آپ کے رزق میں برکت آئے گی. اللہ سے برکت مانگے، اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا پتہ بھی نہ چلے. آپ کا رزق بھی آئے گا، آپ کو برکت بھی آئے گی، آپ کا سب کچھ ہوگا، لیکن تقوی کے ساتھ. اگر آپ یہ کرتے ہیں اور باہر جا کر جو مرضی آئی کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے کا. یہ بات میری یاد رکھیں. اچھا، کچھ بھی نہیں ہونے کا، کچھ بھی نہیں ہونے کا. انجینئر کو ان سب کو پیسے آ رہے ہیں باہر سے. اس کا بھائی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، انگلینڈ میں قادیانیوں کا ہے. اس کی ماں کے پاس قادیانی بیٹھتے تھے. ساحل ادیم باہر سے آیا ہے، اس کو ہی پیسے ہیں، اس کو ہی پیسے آ رہے ہیں. سب لونڈے لپاڑے جو آئے ہوئے ہیں سب کو پیسے آ رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکرز، ان کے لباس دیکھیں، ان کے وہ دیکھیں. ہم اپنی ایک ویڈیو بنانا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ان کے پاس کیا کچھ ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا. اور ہر آدمی آ کر دین کے خلاف لگا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اٹھا کر دولت کی طرف لے آیا کہ دین کے کام کرو دولت ملے گی، دین کے کام کرو دولت ملے گی. آخرت میں کیا کرو گے؟ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ. جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ ان تک یہ باتیں دین کی پہنچتی رہیں، سچی اور سچی باتیں پہنچتی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.